بولا، بیوی کو سینے لگایا، ماں کو محروم کیا، بیوی کو خرچہ دیا. یاد رکھے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. میرے آقا نے فرمایا علی من كانت له والدۃ لم يبرها خرج من الدنيا على غیر الشہادہ. جس نے اپنی ماں کو رلایا، جس نے اپنی ماں کو تڑپایا، وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وہ کتنا ہی بڑا سجدہ کرنے والا ہو، تہجد گزار ہو، نماز پنجگانہ کا عادی ہو، خانہ کعبے کا طواف کرنے والا ہو، عمرے پہ عمرہ کرنے والا ہو. یاد رکھے نبی فرماتے ہیں جس نے ماں کو رلایا، جس نے ماں کو تڑپایا، جس نے ماں کی نافرمانی کی، الی من كانت له والدۃ لم يبرها خرج من الدنيا على غیر الشہادہ. ماں کا نافرمان جب انتقال کرے گا، ماں کا نافرمان جب موت کے شکنجے میں کسا جائے گا، نبی فرماتے ہیں ایمان کی موت نہیں جائے گا بلکہ بے ایمان ہو کر گزر کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن اس ماں کی جنت، اس عورت کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس ذات کو باپ کہا جاتا ہے. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اسی عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. تمہاری ماں تو گھر کے آنگن میں بیٹھی رہی، تمہیں اللہ اکبر سینے لگا لیا، بجلی تڑک، بجلی اللہ اکبر آسمان پہ مطلب کیا ہے گونجی ہے اس کی ہوائیں، ماں نے تمہیں فوراً سینے سے لگا لیا. ماں نے تمہیں بارش سے بچایا، برسات کے پانی سے، ہوا سے بچایا، طوفان سے بچایا، سردی گرمی سے بچایا، گھر کے آنگن میں تمہیں سینے لگا کے بیٹھی رہی. لیکن جو پردیس میں روٹی کا انتظام کرتا رہا، مجھے بتاؤ وہ تمہارا باپ ہے. جو تمہارے کپڑوں کا بندوبست کرتا رہا وہ تمہارا باپ ہے. جس نے چھت کا انتظام کیا ہے وہ باپ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں بستہ اٹھا کے، بیگ اٹھا کے تمہارے کاندھوں پہ جس نے رکھا اسے ماں ہے. لیکن جس نے کاپی کتاب کا انتظام کیا اسے باپ کہا جاتا ہے. جس نے چولہے پہ روٹی تیار کی اسے ماں کہا جاتا ہے. لیکن جس نے روٹی کا انتظام کیا اسے باپ کہا جاتا ہے. یاد رکھے قسم خدا کی، ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. یاد رکھے جس طرح ماں اولاد سے راضی ہے تو اولاد جنتی ہے، اسی طرح اگر شوہر بیوی سے راضی ہے تو وہ بیوی جنتی ہے. بیوی کتنی بڑی نمازی ہو لیکن اپنے شوہر کی وفادار فرما بردار نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں بعد انتقال وہ جہنم میں جائے گی. اس کے سجدوں میں، اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. یاد رکھے قسم خدا کی، آقا کونین کا ایک جملہ سنے، حدیث پاک سنے، شورٹ میں بتا رہا ہوں. التی تطیع اذا امرا وتسر اذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. میرے نبی فرماتے جنتی عورت کون ہے، اچھی خاتون کون ہے؟ نبی فرماتے جب شوہر اس کا اسے حکم دے تو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. آقا نے فرمایا اگر شوہر یہ کہے کہ لال پہاڑ سے پتھر توڑ کے اپنے سر پہ لے کر کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا کالے پہاڑ سے پتھر توڑ کے سر پہ رکھ کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے، عورت کو چاہیے سرخ پہاڑ سے پتھر توڑے اپنے سر پہ رکھ کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا کالے پہاڑ سے پتھر توڑے اور اپنے سر پہ لگ کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے. عموماً لال اور کالے پہاڑ آس پاس نہیں ہوتے ہیں، بڑی دور دور تک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں جسے فرما بردار بیوی مل جائے. لیکن یعنی جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ بیوی کالے پہاڑ سے پتھر نکال کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا لال پہاڑ سے پتھر توڑ کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یعنی فرما بردار بیوی مل جائے. حسنین کے باب علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں نیک بیوی خدا کی رحمت ہے اور خراب بیوی خدا کا عذاب ہے. جسے نیک بیوی مل جائے اسے آدھی دنیا کی حکومت مل جاتی ہے، اسے آدھی دنیا کی حکمرانی مل جاتی ہے. یہ دنیا مٹنے والی چیز ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و تمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. اے میری قوم کے نوجوان، اگر نکاح کرنا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا، مال لے کے آئے یا نہ آئے، اچھا اخلاق لے کر کے آئے، اچھا کردار لے کر کے آئے. اگر تمہیں لڑکی کا کردار دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے تو اس کی ماں کا اخلاق دیکھنا. اس کی ماں کا اخلاق کیسا ہے؟ نانا ملے تو کھالا کا دیکھنا، کھالا نہ ملے نانی کا دیکھنا. ماں کا اخلاق اچھا ہوگا تو بیٹی کا اخلاق بھی اچھا ہوگا. مال کے کیا کرو گے اگر بیوی مخرب الاخلاق مل گئی، گالیاں دینے والی مل گئی،
گئی، ناشکری مل گئی، اللہ اکبر زندگی کو تمہاری جہنم بنا دے گی۔ اگر فرما بردار بیوی مل جائے تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ محنت مرد کرتا ہے، محنت بھاگ دوڑ کما کر شوہر ہے، نصیب بیوی کا چلتا ہے۔ اگر غریب بیٹی لے کر کے کسی کی عزت سے آؤ گے، دلہن بنا کے لاؤ گے، گھر کی بہو بنا کے لاؤ گے، اگر اس کا نصیب عمدہ ہے تو خدا کی قسم اللہ تمہیں اس لڑکی کے نصیب سے مالدار کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں نیک لڑکیوں کا انتخاب کرو، نیک لڑکی جب ملتی ہے زندگی میں چین۔ حضرت ہاتھی ڈباؤ پانی ہے، قدم اپنی جگہ آپ کے سلامت رہ نہ سکیں گے، ہاتھی کو بھی بہا کے پانی لے جائے گا، اتنی دھار ہے پانی میں، یہ کھیتوں کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے۔ مولانا عبدالرب دیکھ رہے تھے، آپ بھی روک رہے تھے، مفتی عبدالقدوس بھدرک والے بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت جن کی شان یہ کہ آپ کو چند مرتبہ جیل بھی جانا پڑا شریعت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کے لیے، جب آپ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید خانے میں گئے، آپ نے خط لکھا مولانا عبدالرب حبیبی کو، عبدالرب ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ آپ اللہ اکبر مراد آباد سے جب جیل تشریف لائے اپنے استاد سے ملاقات کے لیے، ملاقات کی، جب چلنے لگے تو جیلر نے کہا تھا مولانا صاحب جن سے آپ ملاقات کے لیے آئے ہو یہ آپ کے کون لگتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا یہ میرے استاذ ہیں اور میرے باپ کے بعد میرے باپ بھی ہیں، جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے باپ جیسا مجھے پیار دیا تھا، پورا خرچہ میرا اگر کوئی اٹھاتے تھے مولانا اللہ اکبر حبیب الرحمان مجاہد ملت جن سے ملاقات کے لیے آیا ہوں یہ میرے خرچے برداشت کیا کرتے تھے۔ جیلر نے کہا تھا ان کی جلد از جلد رہائی کر لو، ضمانت کرا لو۔ مولانا عبدالرب حبیبی نے مراد آبادی نے کہا تھا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بولے پریشانی کی بات کرتے ہو، یہ جیل میں بھی رہتے ہیں اور جیل کے باہر بھی گھوما کرتے ہیں، جیل میں بھی رہتے ہیں، جیل کے باہر جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بولے آپ نے دیکھا؟ بولے میں نے نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ پروف کیا ہے کہ ہم نے مجاہد ملت کو، مولانا حبیب الرحمان کو، رئیس اعظم اڑیسہ کو باہر جیل کے باہر دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت یہ سچ ہے؟ مسکرائے مجاہد ملت، اللہ اکبر کبیر، یہ شان ہے اللہ والوں کے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر ہے۔ ہاتھی کو پانی بہا کے لے جائے، ہاتھی ڈباؤ پانی، مجاہد ملت نے جب قدم رکھے ہیں اللہ اکبر پانی ناف تک جا رہا ہے، پانی اوپر تک نہیں جا رہا ہے، پانی کو بھی معلوم ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام ہے۔ اللہ اکبر آپ نے اپنا ہاتھ دیا مجاہد ملت کے ہاتھ کو، مولانا عبدالرب حبیبی مراد آبادی نے پکڑا، مولانا عبدالرب حبیبی کے ہاتھ کو مفتی عبدالقدوس بدرک والوں نے پکڑا، اور مفتی عبدالقدوس کے ہاتھ کو مولانا مسعود الحسن اکاوی مراد آبادی نے پکڑا۔ مجاہد ملت آگے آگے تینوں شاگردوں کو اللہ اکبر تیراتے ہوئے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، ندی کو کروز کر دیا، عبور کر دیا، پار کر دیا۔ درسگاہ میں جب پہنچے صدر اللہ فاضل کو جا کر کے سلام کیا، صدر اللہ فاضل نے سلام کا جواب دیا، فرماتے عبدالرب ایک بات تو بتاؤ، آج تو ڈھیلا ندی پوری آن بان شان کے ساتھ چل رہی ہے، ڈھیلا ندی کو کیسے پار کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، رئیس اعظم اڑیسہ خاموش تھے، لیکن اس خاموشی کو توڑا تھا مولانا عبدالرب حبیبی نے۔ آپ نے کہا تھا حضور آج میرے استاد گرامی خود بھی تیرے ہیں اور ہم تینوں کو بھی تیرا کر کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈھیلا ندی ہاتھی ڈباؤ پانی، لیکن رئیس اعظم اڑیسہ کے ناف تک پانی تھا، یہ خود بھی تیر رہے تھے اور ان کے صدقے ہم بھی تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اتنا سنا صدر الافاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی روئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، روتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، ارشاد فرمایا عبدالرب آج تو فقط تم تین کو، میرے حبیب الرحمان نے تین کو تیرایا ہے، قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیرا کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیراک جنت میں لے کر کے جائیں گے. خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں, اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں. جتنا ہو سکے کوشش کرو ان کی جو وچار دھارا, ان کا جو مشن تھا اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو. واہ بے شک اللہ والے اپنی زندگی میں اگر سختی کے ساتھ کسی پہ عمل کرتے ہیں اس کا نام نماز ہے. بے شک اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور تم اللہ کی عبادت کرو, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. مجاہد ملت کی نماز کتنی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ 7 سمندر پار اگر سعودی قید خانے میں ہیں تو وہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ہندوستان میں ہے نمازیں ادا ہو رہی ہیں. سفر میں, حضر میں, جلوت میں, خلوت میں خدا کی یاد آپ کے دل میں بسی تھی, اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. حضور غوث پاک کو آپ دیکھ لیں, غریب نواز کو آپ دیکھ لیں, یہ جتنے اولیاء اللہ نے ان کے مزاروں کے پاس میں مسجدیں ہیں. یہ مسجدیں اس بات پہ دال اور قرینہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں نا اللہ والے یہ سب کے سب نمازی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھ لو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس میں رضا مسجد, اجمیر شریف میں جا کر کے آپ دیکھ لو غریب نواز کے مزار کے برابر میں اکبری مسجد, دھام نگر شریف میں جا کر کے دیکھ لو اللہ اکبر مجاہد ملت کے مزار سے متصل آپ کو مسجد نظر آئے گی. یہ مسجدیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ نمازی ہوتے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. مولانا روم نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی وہ ہے جس میں عبادت ہو, بغیر عبادت کے بندگی کے بغیر تو زندگی شرمندگی ہے. اگر اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو بندگی کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے نمازی جب انتقال کرتا ہے وہ پیاسا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے. بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. سلطان باہو نے فرمایا بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا بے نمازی کو قرضہ نہ دو, جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے لوٹائے گا, کیسے واپس کرے گا. یہ اولیاء اللہ ہے. حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز یاد کراؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ضرب یضرب کی گردان کر کے مار کے پیٹ کے زجر و توبیخ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ. لیکن ہم خود نماز نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو کیا نماز پڑھوائیں گے. آج یہ عہد کر کے جانا, یہ وعدہ کر کے جانا اللہ اکبر آندھی آئے طوفان آئے بارش ہو سردی ہو گرمی ہو ہم نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. آج لوگ اب فکروں میں جھگڑے ہوئے ہیں. اگر فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ. نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو, اللہ ساری فکروں سے تمہیں آزاد کر دے گا. اللہ تمہیں دنیا وما فیہا سے بے نیاز فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ آؤ آگے بڑھو. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا اللہ نے حکم دیا اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْن یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِد کہ صرف باپ کی اطاعت کرو, وَبِالْوَالِدَہ کہ صرف ماں کی اطاعت
اطاعت کرو وبالوالدین اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو ماں کی بھی عزت کرو باپ کی بھی عزت کرو باپ کی بھی خدمت کرو ماں کی بھی خدمت کرو یہاں پہ اللہ نے نماز کے بعد اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کو کیوں بیان کیا اللہ چاہتا تو زکوٰۃ کو بھی بیان کرتا اللہ اکبر حج کو حکم کو بھی بیان کر سکتا تھا لیکن میرے رب نے مطلب کیا ہے نماز کے بعد روزے کو بیان نہیں کیا حج کو بیان نہیں کیا حضرات گرامی زکوٰۃ و جہاد کو بیان نہیں کیا فوراً اپنے حق کے متصلاً اگر کسی کے حق کو بیان کیا تو باپ کے حق کو بیان کیا ماں کے حق کو بیان کیا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی سماعت کی دہلیز پہ پہنچا رہا ہوں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو ڈائریکٹ آسمان سے زمین پہ نہیں بھیجا بلکہ ایک ذریعہ بنایا ایک ماں کا ذریعہ باپ کا ذریعہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اے حضرت انسان ہم نے تجھے ایک مرد سے ایک عورت سے ایک مذکر ایک مؤنث سے تجھے پیدا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ پھر تیرے لیے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو ہمیں آج اس دور پرفتن میں سب سے پہلے اگر کچھ بننا ہے تو مسلمان بننا ہے مسلمان انصاف پرست ہوتا ہے مسلمان عادل ہوتا ہے مسلمان اصولوں کا پابند ہوتا ہے رکشہ چلانے والے سے لے کر کے حکمران بننے تک وہ دنیا کے جس محاذ پر رہتا ہے مسلمان اللہ اکبر اصولوں کا پابند رہتا ہے آپ دیکھ لیں عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آدھی دنیا کے بادشاہ بنے آدھی دنیا کے حکمران بن گئے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے عمر بن خطاب فاروق اعظم لیکن اصولوں کے کتنے بڑے پابند تھے تاریخ بتاتی ہے خالد ابن ولید حضرت سیف اللہ اسلامی لشکر لے کر کے جب یہودیوں سے مقابلے کے لیے گئے یہودیوں نے کہا ہم قتل و قتال نہیں چاہتے ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے ہم خوریزی نہیں چاہتے خالد بن ولید نے فرمایا اس کو تو اسلام بھی پسند کرتا ہے بتاؤ پھر کیا چاہتے ہو اللہ اکبر یہودیوں نے کہا تھا عیسائیوں نے کہا تھا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار تو عمر بن خطاب امیر المومنین کو بلا لے ہم ان سے اللہ اکبر گفتگو کر کے مسئلے کو حل کر لیں گے آپ نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے خط دیکھا تیاری شروع کر دی آپ نے سواری تیار کی اس پہ کجاوا کسا ایک خادم کو ساتھ میں لیا اس سے فرمایا جب چلنے لگے عمر اصولوں کا پابند ہے سنو میرے خادم 1 میل تم اس سواری پہ بیٹھو گے اس سواری کی نکیل رسی پکڑ کے امیر المومنین چلے گا پھر 1 میل کے بعد میں بیٹھوں گا اور تم نکیل پکڑ کے چلو گے اللہ اکبر چلنے لگے اسی طرح خادم بیٹھا بادشاہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے 1 میل مکمل ہوا عمر بیٹھے خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے لگا یہ کہ بعد دیگرے سفر طے ہوتا چلا جا رہا ہے مسافت طے ہوتی چلی جا رہی ہے جب شہر آیا یہودی دیکھ رہے تھے مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے جس کے نام سے یہودی تھرا جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں وہ آ رہا ہے جس نے آدھی دنیا میں پرچم اسلام بلند کیا ہے تاریخ بتاتی ہے جب شہر آیا تو اس سواری پہ اونٹ پہ بیٹھنے کا نمبر جس کا آیا تھا وہ امیر المومنین کا نہیں بلکہ آپ کے خادم کا آیا تھا آپ نے کہا خادم بیٹھو خادم ہاتھ جوڑ کے دست بستار کرنے لگا یہ چیز تو میں نے منظور کر لی آپ نے کہا میں بیٹھ گیا پھر آپ بیٹھے میں بیٹھا آپ بیٹھے میں بیٹھا اسی طرح یہ کہ بات دیگرے پیدر پہ بیٹھتے رہے سفر طے ہو گیا سب منزل کٹتی چلی گئی شہر آ گیا ہے میری باری ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ بیٹھ جائیے اگر میں بیٹھوں گا یہ دنیا والے کیا کہیں گے یہ یہود و نصارہ کیا کہیں گے غلام بیٹھا ہے آقا اونٹ کی نکیل پکڑ کے پیدل پیدل
چل رہا ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا تھا یہودی کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرو, بلکہ مدینے کے تاجدار کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرو. میرے مصطفیٰ کے مزار سے گنبد خضرا سے آواز آئے گی جب تم اونٹ پہ بیٹھے ہوگے اور میں نکیل پکڑ کے چل رہا ہوں گا. میرے نبی کہیں گے دیکھو میرا عمر اصولوں کا کتنا پابند ہے, میرا عمر اصولوں کا کتنا پابند ہے. تبھی تو میں نے کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ, غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے, نکیل پکڑ کے عمر چل رہے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ملے گی خود بخود منزل, یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل, ہمیشہ رہنما رکھتے ہیں. ایسا سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, علامہ ناظم رضا صاحب قبلہ منصری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ چیز ہونی چاہیے. ہم دنیا کے جس محاذ میں پہنچیں, جس فیلڈ میں رہیں, ہمیں خدمت خلق, خدمت دین متین کرنا چاہیے. وہ لوگ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج میری قوم کے نوجوان اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ تمہیں دولت دے تو غریبوں کی مدد کرو, اللہ تمہیں دولت دے تو مدرسوں کو مضبوط کرو, اللہ تمہیں دولت دے تو علماء کرام کو مضبوط کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دولتوں کے خزانے ہم وہاں ان کے منہ کھولتے ہیں جہاں ہمارے نفس کو فیض ملتا ہے. اگر اللہ اکبر کبیرہ دنیاوی مقابلے ہونے لگے تو ایک سے ایک بڑھ کے آگے کمپٹیشن چلتا ہے کہ 5000 اس نے دیے تو 10,000 میری طرف سے. لیکن جب دینی مطلب کیا محافل ہوتی ہیں, میری قوم کے نوجوانوں کو سانپ سونگ جاتا ہے. مدرسے میں دینے کی بات آئے تو ان سے بڑا مطلب ٹیچر کوئی نہیں. اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرانے کی بات آئے, اس کے نکاح کرانے کی بات, بڑا غریب کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی دنیاوی مقابلے کی محفل سجی ہو, وہاں ان سے بڑا امیر کوئی نہیں. یاد رکھو قسم خدا کی, اگر دولت خرچ ہی کرنا ہے تو کسی بے سہارے پہ خرچ کر دو, اس بے سہارے کا سہارا بنو. آپ دعاؤں کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہو, ایسے دعا نہیں ملتی ایک چائے پلا دی دعا مل جائے. نہ نہ نہ, اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس بیوہ عورت کی مدد کرو. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی پرورش کراؤ, ان کو اچھے سے تعلیم دلاؤ. اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بیوہ عورت کے بچوں کا بھی خیال رکھو. پھر دیکھو میں نہیں کہتا, مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ مصباحی, یا علماء کرام نقیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عالمگیر صاحب قبلہ رضوی, یہ جملہ علماء کرام سنو. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں, ایک باپ ہے, جب باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. دوسرا مسافر ہے, مسافر جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک یتیم ہے, جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو محبت سے, جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کسی یتیم کو دل خوش کر کے دیکھو, کسی یتیم کو خوشی دے کے دیکھو. وہ یتیم جب ہاتھ اٹھاتا ہے, یتیم کے اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ تمہیں کامیاب پہلے فرما دیتا ہے, اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں, جانتے ہیں آپ نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. اللہ اکبر, رات میں مدینے کی سرزمین پہ آپ گشت کر رہے ہیں, آدھی دنیا کے حکمران ہیں, کیا دیکھتے ہیں رات کے وقت میں سارے دروازے اوپن ہیں, گیٹ لگے ہیں, ایک دروازہ کھلا ہوا, سارے دروازے بند ہیں, ایک دروازہ اوپن ہے, کھلا ہوا ہے. آپ نے خادم کو کہا, خادم اندر پہنچا, جا کر کے دیکھا تو چولہا جل رہا ہے, چولہے پہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں چاول رائس کی جگہ, اللہ اکبر, اناج کی جگہ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جب اس خاتون سے معلوم کیا, خاتون نے کہا کچھ نہیں بنا رہی, کچھ نہیں پکا رہی, میرے شوہر
शोहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख इनको लग रही है, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, घर में बनाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों का दिल बहलाने के लिए मैंने छोटे छोटे पत्थर बर्तन में डाल दिए हैं। मैं कुछ क्या बना रही हूँ, मैं कुछ क्या पका रही हूँ, मैं तो बैठ के अपने बच्चों के साथ में चूल्हे की आंच पे, चूल्हे पे आग जली है, उसकी रोशनी में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को कोस रही हो। इतना सुनना था, आपके गुलाम ने आकर के कहा, आप घर तशरीफ लेकर के आए, आपने खाने पकाने की अशिया को लिया, लेने के बाद आप चलने लगे, आकर के पत्थर पतीली से निकाले, उसमें अल्लाह अकबर कबीरा आपने वो खाना डाल दिया, खाना बनकर के तैयार हुआ। जब दस्तरखान पे आया, छोटे छोटे लुक़मे अमीरुल मोमिनीन बनाते। कौन अमीरुल मोमिनीन, कौन उमर बिन खत्ताब को फरमाते हैं, दरियाए फुरात के किनारे अगर किसी बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपकी बीबी, आपकी धर्म पत्नी आतिका फरमाती है, एक रात ये हुआ, मुसल्ले पे बैठ के मेरे शोहर सरताजे मन पूरी रात रोते रहे, आंखों से आंसू टपकते रहे। आधी दुनिया का बादशाह था, कैसी सादा जिंदगी गुजार के गया, कसम खुदा की वो लिबास पहनता था जिसमें 18 पैबंद थे, लेकिन नाम से अल्लाह अकबर कबीरा, शैतान को भी पसीना आ जाता था। उमर ने आधी दुनिया पे इस्लाम पहुंचाने का काम किया। तारीख बताती है, आपकी बीबी आतिका ने जब कहा, ऐ सरताज शोहरे मन, शोहरे वफाशियार, आज क्या बात है, 1 मिनट के लिए भी आपने पलक नहीं मारा, पूरी रात मुसल्ले पर रोते रहे, आंखों से आंसू बरसाते रहे। बात क्या, कोई वाकया हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई घटना घट गई? तो आपने फरमाया, हाँ हाँ एक घटना घटी है, सरे शाम मुझे खबर मिली है, एक गरीब आदमी अपनी बकरियों को चराने के लिए जब घर से निकला तो रास्ते में एक सुराख होने की वजह से उसकी बकरी का पैर सुराख में पड़ गया और उसकी बकरी का पैर टूट गया। बीबी ने कहा, फिर आप क्यों रो रहे हो, आंखों से आंसू बहा रहे हो? उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, मेरी बीबी उमर अमीरुल मोमिनीन है, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का खलीफा है। अगर मेरे रब ने पूछ लिया, ए उमर तुमने वो रास्ते का सुराख बंद क्यों ना किया था, तो उमर क्या जवाब देगा? बताओ मेरी बीवी, अगर मैं रास्ते का सुराख बंद कर देता तो गरीब की बकरी का पैर नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। आज तो यही प्लान बनने हैं घरों में बैठ बैठ के, यही तरकीबें बन रही हैं कि कैसे उसको गिराया जाए, कैसे उसको नीचे किया जाए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता। तुम कौन होते हो किसी को नीचा करने वाले? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। आदमी अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है। इसको गिराया जाए, ये कैसे गिरेगा? याद रखें, ये हसद है, हसद। हम जो किसी की नेमतों का जवाल चाहते हैं ना, ये हसद की आग हमारे सीनों में भड़क रही है। आका फरमाते, हसद और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। जहां हसद है वहां ईमान नहीं, जहां ईमान है वहां हसद नहीं। बताओ कितने ईमान के दावे करने वाले हासिद हैं। अरे यार, दूसरों को छोड़ो, भाई भाई की तरक्की से परेशान है, पड़ोसी के मतलब क्या है, उसके आगे बढ़ने से परेशान है। आखिर इस पे इतना पैसा आ कहां से रहा है? रातों रात इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, इसके बच्चे कामयाब हो गए, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? दूसरों के नेमतों का जवाल चाहने वालों, तुम फटीचर के फटीचर ही रहोगे, तुम जहां हो वहीं के वहीं रहोगे। अगर तुम भी उस मतलब क्या है, निचाई से ऊपर बुलंदी की तरफ आना चाहते हो, पस्ती से
بلندی کی طرف آنا چاہتے ہو، تنزلی سے ترقی کی طرف آنا چاہتے ہو تو حسد نہ کرو، رشک کرو، رشک اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ یہ آواز میں جو شیری پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کی دلوں میں تمہاری محبتیں ڈالتا ہے، آپ آؤ مائک پہ اور نعت نبی گنگنانے لگو، پبلک کا دل نہیں بھرتا۔ یہ محبتیں کس نے ڈالی؟ تمہاری زبان کو شیری کس نے کیا؟ اس کا نام پروردگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم خطابت کرو بیٹھ کر کے، لوگ 2-2 گھنٹے تمہیں ترستے ہیں سننے کے لیے، تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ یہ محبت جس نے ڈالی ہے، اس پاور کا نام پروردگار ہے، اس ذات حقیقی کا نام عرش کا مالک پروردگار ہے۔ یاد رکھیں قسم خدا کی، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بن خطاب نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، بچے شکم سیر آسودہ ہو گئے۔ عمر بن خطاب کا جب یہ عمل دیکھا اس خاتون نے، دیکھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ بیوہ عورت تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، عمر کو کرسی سے ہٹا دے اور عمر کی جگہ اس نوجوان کو بٹھا دے۔ عمر اس پد کے لائق نہیں ہے، عمر اس عہدے کے منصب کے لائق نہیں ہے، یہ منصب تو اس کو زیب دے گا، یہ منصب تو اس کے لیے ہے۔ اتنا جب کہا، عمر سننے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون اس کا مطلب تو عمر بن خطاب سے ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ناراض ہو۔ عمر بولے تجھے معلوم نہیں وہ آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اتنی لمبی چوڑی زمین کا وہ حکمران بن گیا، بہت سارے مسائل ہیں، الجھ کے رہ جاتا ہوگا، معاف کر دے اس کو۔ اللہ اکبر۔ عورت نے کہا میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ عمر کی رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ اتنا سننا تھا، عمر فرماتے بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا تھا آخر ایک بات بتاؤ، عمر سے تمہارا کون سا تعلق ہے، عمر سے تمہارا کون سا کنیکشن ہے کہ تم ان کے اتنی حمایت کر رہے ہو؟ عمر بن خطاب فرماتے بہن تجھے جتنا کوسنا ہے اتنا کوس لے، تجھے جتنی گالیاں دینی ہو آج گالی دے دے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ اس عورت نے کہا آخر کون ہو آپ؟ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے عورت جس کی لیے تیرے دل میں غصہ ہے، اللہ اکبر، وہ عمر کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر تیرے سامنے کھڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت رحمت عالم کانفرنس۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے دل ستا پیدا۔ نوجوانوں اپنے لیے جینا یہ کامیابی نہیں، اوروں کے لیے جینا یہ بڑا مشن ہونا چاہیے، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش پہ۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی ان پہ رحم نہیں کرتا۔ صدا نہیں چلتی کسی کی، اللہ طاقت دے، ایک دن طاقت کو بھی زوال آتا ہے، دولت کو بھی زوال آتا ہے، عمر کو بھی زوال آتا ہے، جوانی آتی ہے جانے کے لیے، ہمیشہ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ جس حال میں رکھے ہو شکر ادا کرنے والے بنو۔ ان جلسوں سے کیا پیغام ملنا چاہیے؟ نہ شکر نہ بنو، شکر ادا کرنے والے بنو، شکر گزار بنو، شاکر بنو، نہ شکر نہ بنو۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا میری طرف آپ دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے، سبحان اللہ۔ بھائی اتنے بھی خاموش ہو گئے نہ سنو مجھے نیند آ جائے۔ یہ ہمارے شاہد صاحب قبلہ حبیبی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی دعوت محبت پر میں حاضر آیا ہوں۔ ہمارے قاری عالمگیر صاحب قبلہ رضوی ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے نقیب بھی ہیں، مختصر انداز میں جیسا ٹائم ہوتا اسی کے حساب سے نظامت پر ہمارے۔ یہ 15 تاریخ کا پروگرام تھا، میں پورا شیڈول عید کے بعد بنا ہوا تھا،
میں 3-4 پروگرام تھے وہ کر کے چلا گیا, اس کے لیے پھر بعد میں آنا پڑا. سمجھ رہے ہیں ہمارے شاہد بھائی حبیبی نے فرمایا حضرت جو تاریخ آپ مناسب سمجھے وہ تاریخ آپ دے دیں. بہرحال میں نے اور بھی کہا کہ 2-4 دن کا گیپ ہو جائے تو اسی وقت نپٹا دیا جاتا, لیکن نہیں, یہاں کہا نہیں تھوڑا آگے مئی میں یا اپریل کے لاسٹ میں 28 تاریخ ہوئی, اس میں ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, تو کچھ تھوڑا اچھے سے سن لیجئے نا, محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں. اپنے آپ کو سنبھالو, در در پہ جھکنا پڑنا گرنا چھوڑو, سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ. اے بھائی اے بھائیہ اے نوری کمیٹی والو, ادھر دیکھو یار, بس تھوڑی دیر اور آپ کے سامنے چلے جائیں گے, پھر محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ ہتیلی پہ جان رکھ کے گھوم رہے ہیں, ہتیلی پہ پھر بھی نہیں دیکھ رہے, ہتیلی پہ جان رکھ کے گھوم رہے ہیں. ہمیں پتا ہم کتنے, لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے توکل اللہ کر کے چلتے ہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. پہلے کبھی خیال نہیں آتا تھا, لیکن اب خیال آتا ہے. اب یہ خیال آتا ہے کسی دن ممکن ہے ڈیتھ باڈی بھی گھر کو جائے. آج زندہ نکل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی دن باڈی گھر کو جائے. حضرات یہ خیال بھی آنے لگے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھروسہ رکھتے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ. بولو بولو بولو, پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ. کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے, کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے. نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ, نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ. اس سے تکلیف ہے, اس سے تکلیف ہے, اے میری پہچان میری شناخت سے. اللہ اکبر جلنے والوں, اللہ اکبر کان کھول کر کے سنو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی, غلامی پاؤں میں کب تلک میرے زنجیر ڈالے گی. مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, بولو بولو بولو, مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے. یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی, یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. ہم تو آئے ہیں نبی کے لیے, جائیں گے نبی کی محبت میں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. امام کہتے ہیں یا رسول اللہ, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسجد کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, ایسے مینن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تبا تمہارے لیے, سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, تمہارے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, علماء اہل سنت, فیضان حضور مجاہد ملت. حضور سے سچا عشق ہونا چاہیے, حضور سے عشق ہوگا. امام اہل سنت نے فرمایا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رب نے فرمایا وبالوالدین
बिलवालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। रब ने अपने हक के बाद माँ बाप के हक को बयान किया। रब चाहता वो तो ज़कात को बयान कर सकता था, रब चाहता रोजे को बयान कर सकता था, जिहाद को, ज़कात को बयान करता, लेकिन उसने इन इबादतों का जिक्र न करके अपने हक के बाद अगर हक रखा तो माँ बाप का हक रखा। वजह यह है हमारा अल्लाह अकबर वजूद का जो एक सबब है, सबब हकीकी वो रब है, और जो सबब ज़ाहिरी है वो हमारे वालिदैन हैं। रब ने पहले अपने बाप की पुश्त में हमें रखा, फिर बाप की पीठ से निकाल के माँ के पेट में हमें रखा। कितने दिन माँ के पेट में रहे? 9 महीना पेट में रहे, माँ के पेट में लाते मारते रहे, लेकिन माँ ने अल्लाह अकबर दर्द जे बर्दाश्त करके पैदाइश के वक्त तुम्हारा पैदाइश का दर्द बर्दाश्त किया, तुम्हारे वजन को 9 महीना उठाते रहे, माँ के पेट में लाते मारते रहे। आज पैदा हो गए, नो अल्लाह अकबर 2.5 साल माँ का दूध पिया, खूनी जिगर पिया, माँ ने अपना दूध पिलाया, लेकिन अल्लाह ने क्या कुव्वत के बर्दाश्त माँ को अता फरमाई है, क्या सब्र माँ को अता फरमाया है, क्या प्यार बच्चे की तरफ से माँ के दिल में डाला है। मैं कहता हूँ बच्चे का माँ के दिल में प्यार नहीं, बल्कि मोहब्बतों प्यार को मोहब्बतों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, उस प्यार को ममता कहा जाता है। उसकी शान ये है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं इसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कभी दूध का कर्जा नहीं मांगती माँ, कभी पेट में पालने का कर्जा नहीं मांगती माँ, तुम्हारे पेशाब पखाने बोलो बरास उठाने का बदला नहीं मांगती माँ, खुद तुम्हारे पेशाब पे सोने वाली, तुम्हें पूरी रात सीने पे सुलाने वाली, उस रात कभी माँ ने बदला नहीं मांगा, नेमत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ अपने बच्चों की परवरिश करती रही, जब बच्चे बड़े हुए उनके कामयाबी के ख्वाब देखने के लिए पैरों के पाजेब भी बेच डाले, कानों के कुंडल भी बेच डाले, जेवरात भी बेच डाले, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। लेकिन जब बेटा कामयाब हुआ, अल्लाह अकबर माँ को अकेला छोड़ करके चला गया, वो वही परदेश जाकर के रहने लगा। वो माँ को अकेला छोड़ के जाने वाले, माँ को भूलने वाले, अपनी ज़माने को भूलना, अपनी माँ को न भूलना। ये माँ ही तो है जो तेरे लिए दुआएं करती है, और सबकी दुआएं रद्द हो सकती है, माँ की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी पीर फकीर आलिम के सीने में नहीं रखा। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी माँ के कदमों को धो धो करके पीना, अपनी माँ की दुआएं लेना, माँ को अकेला छोड़ के न जाना। दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। नादान जब तू घर से निकलता है, तुझे वापस आने में देर हो जाती है, तेरी बीवी इंतजार करते करते सो जाती है, तेरे बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन जो तेरे पलट के आने तक सोता नहीं है, या तो बाप होता है या माँ होती है, ये तेरे पेरेंट्स, तेरे वालिद हैं। अल्लाह अकबर हाथों को उठा उठा करके बिस्तरों पे दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत करना, या अल्लाह हमारे बेटे को हवादिसाते ज़माना से उसकी हिफाजत और सियानत फरमाना। रात के 2 बजे भी तूने दरवाजे पर दस्तक दी है, बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, सबसे पहले रात के 2 बजे पहले ही दस्तक पे जिसने दरवाजा खोल दिया है, या तो वो बाप का सीना है या वो माँ की हस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दे, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे बार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, और जितने हवादी सांस से तुम बच के आते हो, या तो बाप की दुआ तुम्हें बचाती है या माँ की दुआ तुम्हें बचाती है। अपने बाप की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो, एक दिन होगा बाप तो ना रहेगा, माँ को मौत आएगी, लेकिन अगर तूने माँ की खिदमत की थी, माँ के कदमों को चूमा था, बाप की दस्तबोसी की थी, बाप तेरा तुझसे राजी होकर दुनिया से गया था, बाप तो न रहेगा, लेकिन बाप की दुआएं तेरे काम आती रहेंगी, माँ तो न रहेगी, माँ की दुआएं तेरे काम आती रहेंगी। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, क़यामत जैसा उसके दिल पे मंजर टूट जाता है, कि रिश्ता जिसकी बेटी कभी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी
وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا ہوں جیتے جی ماں کے قریب آ جا، جیتے جی ماں کے قدموں میں آ جا، جی ماں کے مرنے کے بعد قبر پہ جا کے روئے گا، اس رونے سے بہتر ہے آج ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی پگڑی بنا لے، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنی بیویوں پہ اللہ اکبر، اپنی ماں پہ، اپنی بیویوں کو فضیلت دینے والے، ترجیح دینے والے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو سینے لگاتا ہے، بیوی کو گھر میں رکھتا ہے، ماں کی چارپائی کو دروازے پہ بحیثیت واچمین چوکیدار ڈال دیتا ہے۔ تیری ماں وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اپنی ماں پہ اپنی بیوی کو فضیلت دی، یعنی ماں کو نکالا، بیوی کو سینے لگایا، ماں کو محروم کیا، بیوی کو خرچہ دیا، یاد رکھے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی من کانت لہ والدۃ لم یبرھا خرج من الدنیا علی غیر شہادہ، جس نے اپنی ماں کو رلایا، جس نے اپنی ماں کو تڑپایا، وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وہ کتنا ہی بڑا سجدہ کرنے والا ہو، تہجد گزار ہو، نماز پنجگانہ کا عادی ہو، خانہ کعبے کا طواف کرنے والا ہو، عمرے پہ عمرہ کرنے والا ہو، یاد رکھے نبی فرماتے ہیں جس نے ماں کو رلایا، جس نے ماں کو تڑپایا، جس نے ماں کی نافرمانی کی، الی من کانت لہ والدۃ لم یبرھا خرج من الدنیا علی غیر شہادہ، ماں کا نافرمان جب انتقال کرے گا، ماں کا نافرمان جب موت کے شکنجے میں کسا جائے گا، نبی فرماتے ہیں ایمان کی موت نہیں جائے گا بلکہ بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جائے گا۔ نعرے تکبیر، بولیے بولیے آواز سے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت پیسان حضور مجاہد ملت علامہ ناظم رضا صاحب قلعہ منصوری۔ ایک شاعر نے کہا تھا ماں کے گزر جانے کے بعد ماں سمجھ میں آتی ہے سب کو، کسی کو جیتے جی آتی ہے، کسی کو دنیا کے جانے کے بعد آتی ہے۔ وہ کہا تھا کہ ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا، ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں، زور سے بولو کوئی نہیں، ماں کے برابر کوئی نہیں، ماں کے برابر۔ لوگ ڈر رہے ہیں کہ بیوی نہ دیکھ رہی ہو، ارے زور سے بولو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے برابر کوئی نہیں۔ ماں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ پوچھو قاری مظفر حسین یہی جواب دیں گے، یار کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ حضرات گرامی، ماں کے لیے میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، لیکن جب بات آئی باپ کی تو حضور فرماتے رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یہ باپ ہے، بوڑھا بھی ہے نا، یہ اس درخت کے مانند ہے جو پھل نہ بھی دے، نیچے بیٹھنے والوں کو ٹھنڈ ضرور پہنچاتا ہے۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں چھتری کی طرح ہے بچوں پہ، لیکن باپ پورے چھت کی طرح ہے، باپ چھت کی طرح ہے۔ ماں کے جانے کے بعد کوئی دعائیں نہیں دیتا، اور باپ کے جانے کے بعد کوئی سہارا نہیں دیتا۔ یہ باپ ہی تو ہے جو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اسی طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہے کوئی باپ سے زیادہ مخلص؟ خود پھٹے کپڑوں میں ہے، اولاد کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر کے مسکرا
उड़ा रहा है। धूप में, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में काम करता, मेहनत करता है, गांव बस्ती छोड़ता है, शहर छोड़ता है, मुल्क छोड़ता है, परदेश में जाता है। इतनी मेहनत क्यों करता? कारी साहब ओवर टाइम काम करता है। कहा हमारे आलम मौलाना आलमगीर साहब ने, ओ भाई इतनी मेहनत की जरूरत क्या थी? 250 ग्राम बिरयानी से पेट भरने वाले तूने तो 1 किलो बिरयानी का 1 kg का इंतजाम कर लिया, बैठ जा, क्यों थक रहा है? ओवर टाइम काम क्यों कर रहा है? वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा। कहा वक्त से पहले बूढ़ा होना तो गवारा है, लेकिन औलाद किसी के सामने हाथ फैलाए ये मुझे गवारा नहीं है। मौलाना इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हो, चंद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बुरे वक्त में मेरे बच्चों के काम आएंगे। जो औलाद की कामयाबी के सपने और ख्वाब देखता रहा, आज उस औलाद ने उसे नौकर बना कर के रखा है, उसकी चारपाई और बिस्तर को घर के दरवाजे पर डाला है। ये दुनिया मुकाफात अमल है। अगर आज तू बाप की नाफरमानी करेगा, तेरे बच्चे तेरी नाफरमानी करेंगे। तू इसकी खिदमत करेगा, तेरे बच्चे तेरी खिदमत करेंगे। आओ मेरे नबी ने माँ के कदमों में जन्नत, लेकिन बाप के कदमों में, बाप की खिदमत में तो रब की रजा को बताया। अब मुझे बताओ जन्नत बड़ी है या रब की रजा बड़ी है? तो आप कहोगे रब राजी होगा तभी तो जन्नत मिलेगी। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा खुलेगा तभी तो जन्नत में जाओगे। याद रखें माँ के अल्लाहु अकबर कबीरा हुकूक ज्यादा है, लेकिन शान जिसकी ज्यादा है उसको बाप कहा जाता है। इसलिए कि औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन उस माँ की जन्नत, उस औरत की जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उस जात को बाप कहा जाता है। औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे, लेकिन उसी औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे है। तुम्हारी माँ तो घर के आंगन में बैठी रही, तुम्हें अल्लाह अकबर सीने लगा लिया, बिजली तड़क, बिजली अल्लाह अकबर आसमान पे मतलब क्या है गूंजी है उसकी हवाएं, माँ ने तुम्हें फौरन सीने से लगा लिया। माँ ने तुम्हें बारिश से बचाया, बरसात के पानी से, हवा से बचाया, तूफान से बचाया, सर्दी गर्मी से बचाया, घर के आंगन में तुम्हें सीने लगा के बैठे रहे। लेकिन जो परदेश में रोटी का इंतजाम करता रहा, मुझे बताओ वो तुम्हारा बाप है? जो तुम्हारे कपड़ों का बंदोबस्त करता रहा वो तुम्हारा बाप है? जिसने छत का इंतजाम किया है वो बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें बस्ता उठा के, बैग उठा के तुम्हारे कांधों पर जिसने रखा उसे माँ है, लेकिन जिसने कॉपी किताब का इंतजाम किया उसे बाप कहा जाता है। जिसने चूल्हे पर रोटी तैयार की उसे माँ कहा जाता है, लेकिन जिसने रोटी का इंतजाम किया उसे बाप कहा जाता है। याद रखे कसम खुदा की, माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखे जिस तरह माँ औलाद से राजी है तो औलाद जन्नती है, उसी तरह अगर शोहर बीबी से राजी है तो वो बीबी जन्नती है। बीबी कितनी बड़ी नमाजी हो, लेकिन अपने शोहर की वफादार फरमा बरदार नहीं है, आका फरमाते हैं बाद इंतकाल वो जहन्नम में जाएगी, उसके सजदों में, उसकी जिंदगी में कोई भलाई नहीं है। याद रखे कसम खुदा की, आका कौनैन का एक जुमला सुने, हदीस पाक सुने, शॉर्ट में बता रहा हूं। अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफुजुहु फी नफ्सिहा व मालिही। मेरे नबी फरमाते जन्नती औरत कौन है, अच्छी खातून कौन है? नबी फरमाते जब शोहर उसका उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की इताअत और फरमा बरदारी करे। आका ने फरमाया अगर शोहर ये कहे कि लाल पहाड़ से पत्थर तोड़ के अपने सर पे लेकर के काले पहाड़ तक लेकर के जाए, या काले पहाड़ से पत्थर तोड़ के सर पे रख के लाल पहाड़ तक लेकर के जाए, औरत को चाहिए सुर्ख पहाड़ से पत्थर तोड़े अपने सर पे रख के काले पहाड़ तक लेकर के जाए, या काले पहाड़ से पत्थर तोड़े और अपने सर पे रख के लाल पहाड़ तक लेकर के जाए। उमूमन लाल और काले पहाड़ आसपास नहीं होते हैं, बड़ी दूर दूर तक होते हैं। अल्लाह अकबर मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जिसे फरमा बरदार बीबी मिल जाए। लेकिन मेरे यानी जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि बीबी काले पहाड़ से पत्थर निकाल के लाल पहाड़ तक लेकर के जाए, या लाल पहाड़ से पत्थर तोड़ के काले पहाड़ तक लेकर के जाए, यानी फरमा बरदार बीबी मिल जाए। हसनैन के बाबा अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते हैं, नेक बीबी खुदा की रहमत है और खराब बीबी खुदा का अजाब है। जिसे नेक बीबी मिल जाए
اسے آدھی دنیا کی حکومت مل جاتی ہے، اسے آدھی دنیا کی حکمرانی مل جاتی ہے۔ یہ دنیا مٹنے والی چیز ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و تمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اے میری قوم کے نوجوان، اگر نکاح کرنا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا، مال لے کے آئے یا نہ آئے، اچھا اخلاق لے کر کے آئے، اچھا کردار لے کر کے آئے۔ اگر تمہیں لڑکی کا کردار دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، تو اس کی ماں کا اخلاق دیکھنا، اس کی ماں کا اخلاق کیسا ہے۔ ماں نہ ملے تو خالہ کا دیکھنا، خالہ نہ ملے نانی کا دیکھنا۔ ماں کا اخلاق اچھا ہوگا تو بیٹی کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ مال کے کیا کرو گے اگر بیوی مخرب الاخلاق مل گئی، گالیاں دینے والی مل گئی، ناشکری مل گئی، اللہ اکبر، زندگی کو تمہاری جہنم بنا دے گی۔ اگر فرما بردار بیوی مل جائے تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ محنت مرد کرتا ہے، محنت بھاگ دوڑ کماتا شوہر ہے، نصیب بیوی کا چلتا ہے۔ اگر غریب بیٹی لے کر کے کسی کی عزت سے آؤ گے، دلہن بنا کے لاؤ گے، گھر کی بہو بنا کے لاؤ گے، اگر اس کا نصیب عمدہ ہے تو خدا کی قسم اللہ تمہیں اس لڑکی کے نصیب سے مالدار کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں نیک لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ نیک لڑکی جب ملتی ہے زندگی میں چین سکون آتا ہے، اور نکاح کی برکت سے بعد نکاح مال بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا نیک بی بی خدا کی رحمت، خراب بی بی خدا کا عذاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، متاع دنیا کا سامان جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے۔ 50 سال برت لو، 60 سال برت لو، ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ لیکن سنو جملہ آقا فرماتے خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا نفع بخش سامان ہے، آقا فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے انسان کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا فائدہ بنگلے سے نہیں پہنچتا، محل سے نہیں پہنچتا، کھیتی کھلیان سے نہیں پہنچتا، ریل گاڑی سے نہیں پہنچتا، عیش و عشرت کی روانی سے نہیں پہنچتا، دولت کی فراوانی سے نہیں پہنچتا، جتنا فائدہ انسان کو نیک بیوی سے پہنچتا ہے۔ یہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا 1.25 لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ نعرے تکبیر، بولیے بولیے، آواز دیجئے، جاتے جاتے آواز دیجئے، نعرے تکبیر، ذرا ہاتھوں کو چنگا کر کے نعرے تکبیر، اور زور سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، زندہ مجمع، بولتا مجمع، جاگتا مجمع۔ حضرات تو میں نے مردوں سے بھی اصطلاح کی باتیں کی، خواتین سے بھی اصطلاح کی میں نے باتیں کر لی۔ ان کو اگر دنیا میں کامیابی بعد مرنے کی کامیابی چاہیے تو اپنے شوہروں کی عزت کر لیں، ان کی ریسپیکٹ کر لیں۔ حضور نے فرمایا عورت پہ سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا خاوند کا ہے۔ اپنی ماں سے اگر ٹیوشن لے گی سسرال سے بات بات پہ فون لگا گی میں کہ اپنی ماں کے پاس تجھے کچھ ملے یا نہ ملے، طلاق کا ڈپلومہ یا ڈگری مل جائے گی۔ اگر ماں سے ٹیوشن لے گی ہر بات پہ، اور اگر تو یہ ٹھان لے گی کہ اگر دکھ ہے تو ایک دن مجھے سکھ بھی اسی سے ملیں گے تو تجھے سکھ ملیں گے۔ باپ کے گھر سے شادی کا جوڑا پہن کے نکل، یہ نیت کر لے شوہر کے گھر سے جب نکلوں گی تو کفن پہن کے نکلوں گی، پھر دیکھ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ شریف گھرانوں کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے راز کو فاش نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اپنے مردوں کا شوہروں کا لباس ہے۔ لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے، اے تو اگر لباس ہے تو اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کے لیے دعا کر یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ قبیل تو ہاں میں بڑا محبت اللہ نے رکھی ہے، وہ تو اجنبی تو کہاں پیدا ہوئی، وہ کہاں پیدا ہوا، آسمانوں فرشتے بنے، لیکن جیسا ہی کہا ہمارے قاری عالمگیر صاحب قاری مدثر صاحب نے پڑھو قبیل تو ہاں فلا بنت فلا کو تم نے قبول کیا، کہا میں نے قبول کیا، اسی قبیل تو ہاں میں بڑا پیار ہے۔ اللہ نے قبیل تو ہاں کے ساتھ
साथ प्यार भी दिल में डाल दिया। अगर अल्लाह अकबर वक्ती तौर पे शोहर तुझे समझता नहीं है तो मुसल्ले में बड़ा पावर है, सजदे में बड़ा पावर है, दुआ में बड़ा पावर है। तावीज में इतना पावर नहीं जितना दुआ में पावर है। सबसे बड़ा तावीज तो ये सजदा, ये दुआ है। दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ कर अपने शोहर के लिए, या अल्लाह अब मेरी जिंदगी इसी से बसर करा दे, या अल्लाह इसके अलावा किसी का मुंह न दिखा, या अल्लाह इसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। एक दिन होगा, 2 दिन होंगे, वो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदियों से मोहब्बत करता है। तेरी दुआ को वो सुनेगा, कबूल करेगा। वो तो कहता मांग मैं अता करूंगा। तू जब रब से मांगेगी ना, मेरा रब तेरे शोहर के दिल में तेरी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। तो औरत को चाहिए, उसको सबसे बड़ा उस पे हक उसके शोहर का है। निकाह हो गया, भाई की बात में सुने, बाप की बात में सुने, माँ की बात में सुने, भावज की बात में सुने, सबकी बात में सुने। सबसे पहले अगर सुने तो वो अपने शोहर की सुने, बाप की सुने बाद में, माँ की सुने बाद में, पहले किसकी सुनना बोलो? शोहर की सुनना। ये कौन कह रहे हैं? मदीने के ताजदार कह रहे हैं, साहिब कुरान कह रहे हैं। औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का, मर्द पे सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का। मर्द इंतजार न देखे मेरी बीवी मेरे माँ बाप को खाना खिलाए। जैसे ही बीवी खाना लेकर के शोहर के पास आए, वो उठे, तश्तरी दस्तरखान लेके बाप के सामने पहुंच जाए, कहे अब्बा पहले आप खाओ बाद में मैं खाऊंगा। चंद दिन जब इस तरह करेगा, बीवी समझ जाएगी मेरा शोहर ये चाहता है पहले मैं इसके माँ बाप को खिलाऊं, तो पहले वो तेरे माँ बाप को खिलाएगी, तुझे बाद में खिलाएगी। अब वो समझ जाएगी ये मेरे सास और ससुर नहीं है, ये मेरे माँ बाप है। तेरी बीवी भी उन्हें माँ बाप समझने लगेगी। लेकिन जब तू अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप को गालियां देगा, माँ बाप की बुराई करेगा कि बुड्ढन ऐसा, बुढ़िया ऐसा, इन्होंने मतलब जुल्म कर दिया, ये बातें करेगा, तू एक गाली देगा तेरी बीवी 100 गालियां देगी, तू एक बुराई करेगा तेरी बीवी 100 बुराइयां करेगी। इसलिए खबरदार, अपने खानदान को टूटने से बचाओ। ये लकड़ियां, 1-2 लकड़ी इनको इकट्ठा करते हो फिर गट्ठर हो जाता, कोई तोड़ने लगे टूटती नहीं है। इसलिए जब एक साथ वो लकड़ी हो गई, उनके अंदर पावर, ताकत, कुव्वत, शक्ति आ गई। इसी तरह परिवार एक साथ होकर के रहता, कोई तोड़ना चाहता तोड़ नहीं पाता। अलग अलग हो जाओगे तो टूट जाओगे, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुशायरे का दौर शुरू होने वाला है। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ए भैया शजरा पढ़ दो, शजरा कारी साहब शजरा पढ़ देता हूँ, नहीं पढ़ दो शजरा, तो जरा बुलंद आवाज से एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं अब मेरी बात मुकम्मल हो गई है, 2-3 मिनट लगेंगे, 2:25 तक इंशाअल्लाह बात मुकम्मल। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो शजरा मेरे नबी का, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैजान से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। सुनो दुनिया के पहले इंसान का नाम, भाई मोबाइल रख लो जेब में यार, सुन लो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। क्या नाम है? हजरत आदम। जोर से बोलो हजरत आदम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइन, मलाइन के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम कारी मुदत्तिर साहब तवज्जो चाहूंगा, लमकने के नाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारुख, शारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास। इधर इधर दम है, इधर पता नहीं किस बात का गम है। अरे आप भी बोलो सुभान अल्लाह सारे लोग। भाई इधर ये दाहिना बाजू है, मजबूत होता है दाहिना बाजू बाएं बाजू से, लेकिन दिल जो होता है वो बाईं साइड में होता है, और दिल पूरी बॉडी का बादशाह होता है, राज करता है। तो आप क्यों खामोश हैं? आप भी बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। आप खामोश हैं, आप बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह इधर दमदारी है, इस तरफ जन्नत में जाने की तैयारी है। अब सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइन, मलाइन के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नो, नो के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद। बहुत सीधे हो आप, जल्दी भूल भी जाते हो। शालिक के बेटे आबिद, आबिद
के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल सबीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे ताबित, ताबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहर, पहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे मुई, मुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशै, कुशै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, नारे तकबीर। फिर वही जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। मस्तान शाह बाबा आपने एक भी नारा नहीं लगाया है, जहाँ तो शायरों को पढ़ने नहीं दे रहे थे। खैर अब फिर वही दौर आ रहा है इंशाल्लाह, अब मत लगाइए, बाद में लगाइएगा, अब इंशाल्लाह बाद में लगाएंगे, जो उम्मीद है इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लगाएंगे। देखिए मैंने माँ की शान में बहुत सारे अशार पढ़े, एक शेर बाप के हवाले से पढ़ के बात खत्म करता हूँ। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, और राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू, लहू जानते खून ब्लड, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसी माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत पछताएंगे आप अगर तकरीर के बाद चले गए, इसलिए कि शाहिद भाई हबीबी कैसा पढ़ने आप अच्छी तरह जानने है नहीं। इधर अख्तर परवाज साहब हबीबी, सुभान अल्लाह, दोनों हबीबी हैं और आप भी हबीबी हो, हम सब हबीबी हैं, बोलो हैं कि नहीं है। और हबीबी के मुजाहिद मिल्लत कौन है? आला हजरत के कछार के शेर का नाम मुजाहिद मिल्लत है। इंशाअल्लाह मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान बरसेगा। जैसे जैसे रात बूढ़ी होगी, मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले जवान होते चले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात